جب پولیٹیکل پارٹیز پاکستان میں ریلی نکالتی ہیں، جب ریلیجس پارٹیز نکالتی ہیں، تو اس حکومت میں اتنا جگرا ہوتا ہے کہ ان کو روک سکے، کیونکہ عورت ہے، عورت مارچ ہے تو ہمیں روکنے کی ہمت کر دیتے ہیں. وہاں پر اپنا ہمت لگا کے دکھائیں. یہ ایسا ملک ہے جہاں پہ طالبان کا ون آف دیئر لیڈرز واز ٹویٹنگ اینڈ ہراسنگ ویمن آن پبلک ان ٹویٹر، اور اتنی ہمت نہیں کہ اس کو پکڑ سکے، اس کو ٹرکی بھگا دیا. تو مطلب آپ کمزور صنف، سو کالڈ کمزور صنف کے اوپر اپنا زور چلا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. جی دیکھیں، ہر سال کی طرح ہم نے اپنا این او سی کی درخواست جلدی دی ہوئی تھی، 6 جنوری کو دی ہوئی تھی. مارچ سے 2-3 دن پہلے یہ این او سی ریجیکٹ کر دیتے ہیں، لیکن میں انہیں واضح الفاظ میں کہنا چاہتی ہوں، ہمیں آج کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. یہ سڑکیں ریاست کی جاگیر نہیں ہے، یہ ہماری اتنی ہی ہے جتنی مردوں کی ہے، اور ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ادھر آنے کے لیے. جی ریزن یہی ہے کہ ریاست عورت دشمن ہے. آپ کو پتہ ہے F9 پارک میں ایک ریپ کا واقعہ ہوا، اور یہ ہمیں کہہ رہے ہیں جی آپ F9 پارک میں جا کر احتجاج کریں. وہ کون ہوتے ہیں عورتوں کو بتانے کے لیے کہ ہم کہاں جائیں گے کہاں نہیں جائیں گے؟ یہ ان کا اختیار نہیں ہے. جو عورت مارچ کا پرپس ہے وہ اس یہاں پہ وجود ہر خواتین کا ذاتی پرپس ہی ہے. ہم عورت مارچ پہ کیوں آئے کہ پورے سال میں جو صرف جو خواتین کے ساتھ یا جو جینڈر مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں آواز اٹھا سکے. اور یہ صرف ان خواتین کے لیے نہیں ہے جو اس مارچ میں آئی ہوئی ہیں. آئی فیل پریویلیج ٹو بی ہیئر، ٹو بی اے پارٹ آف دس مارچ، کیونکہ مجھے لگتا ہے مجھے یہ آزادی اس حد تک حاصل ہے کہ میں آ کے اپنے حقوق کے لیے بول سکوں. لیکن میجورٹی خواتین اس ملک میں ان کو تو یہ بھی آزادی حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے بول سکے، حتیٰ کہ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ان کے حقوق ہیں کیا. سو آئی تھنک being a privileged citizen, being a privileged woman, this is my obligation to come and talk about the rights of women who are deprived. کرن پیٹر ہے، اور میں نے جو پلے کارڈ اٹھایا ہوا ہے وہ ہے ہیلتھ کے لیے، کہ اسٹیٹ کو ہمیں ایکول ہیلتھ اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنی چاہیے. ایجوکیشن میں فنڈ بڑھا دیں لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے. جو عورتیں باہر پڑھنا چاہتی ہیں کہ وہ جائیں، بیکاز پاکستان میں ایکسپرٹیز کی بھی کمی ہے. سو فوکس اس طرف ہونا چاہیے کہ کیسے ہم ایکسپرٹیز کو بڑھائیں. اس کے علاوہ ایکول امپلائمنٹ اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ نہیں ہے. برابر جو ہے ویکینسیز آتی ہیں، لیکن آپ اگر گورنمنٹ اداروں میں دیکھیں، اگر آپ پرائیویٹ اداروں میں دیکھیں تو مرد حضرات کی تعداد زیادہ ہے. مرد حضرات بھی ہمارے بھائی ہیں، ایسا نہیں ہے ہم ان کے اگینسٹ ہیں، بٹ ہمیں اپنا رائٹ بھی چاہیے، کیونکہ وی آر آلسو ایجوکیٹڈ. ہے کہ کاش ہمیں نہ نکلنا پڑتا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں آپ کے سامنے ہر سال ہمیں نکلنا پڑتا ہے، لیکن پیسفلی ہم نکلتے ہیں. دیر از نو احتجاج وداؤٹ اے ریزن. تو اگر ریوولٹ کوئی کر رہی ہیں خواتین، تو مجھے قائد کا کال یاد آ گیا کہ جب تک مرد اور خواتین حضرات شانہ بشانہ نہیں چلیں گے تو ہمارے ملک کا سوشل، اکانومی، گورنمنٹل، پولیٹیکل لیول تو بہترین ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے ہم نکلے ہیں. ہیومن رائٹس کا جی ہم آپ سب کی بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، فرینڈز ہیں، کولیگز ہیں. تو ہمیں اپنے رائٹس کتنے معلوم ہیں؟ آئی ڈونٹ امیجن کہ ہمیں اپنے بیسک رائٹس کا بھی پتہ ہے. یہاں تو پانی پینا صاف، یا ایجوکیشن، یا ہیومن رائٹس، یا آپ کو ایک ہیلتھ کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ اس لیے نکلنا ضروری ہے کہ آج کے لیے اور ہماری فیوچر جنریشنز کے لیے اگر ہم نہیں نکلیں گے پیسفلی. آپ کو پتہ ہے لاٹھی چارج ہوا ہے ابھی، خواتین کے اوپر ڈنڈے چلائے گئے بے وجہ. وہ صرف نعرے لگا رہی تھی، اور نعروں کو بھی مس انٹرپریٹ کر دیا جاتا ہے، سوشل میڈیا کے میمز بنا دیے جاتے ہیں. تو ذرا تھوڑا دھیان کریں، سوچیں کہ آپ ویسٹ کو کیا opinion اپنا دے رہے ہیں. امپریشن دیکھیے، جب نور مقدم کا سر کاٹ کے اس کے جسم سے علیحدہ کر دیا تو ہر عورت کو وہ پرسنلی لگا. جب ایک میجر پولیٹیشین کے بیٹے نے اپنی بیوی کا گھر میں قتل کر دیا، وہ دل پر لگتی ہے. اٹس ویری نیچرل. ہم عورتیں روز سنتی ہیں کہ خواتین کا سڑک کے اوپر ریپ ہو جاتا ہے اور سی سی پی او سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. ہمارے ملک کے ایکس پرائم منسٹر جو رہے ہوئے ہیں، ہی از بین اے میزوجنسٹ. یہ باتیں سن کے پرسنلی ہی لگتی ہیں. اس کے علاوہ پاکستان میں جو ویج گیپ ہے وہ از ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ. اگر آپ وہ دیکھیں تو وہ بھی چیز پرسنل لگتی ہے. اگر مرد یہاں پر 100 روپے کماتا ہے، عورت اتنی ہی محنت کر کے مشکل سے 60 روپے کماتی ہے. جب پولیٹیکل پارٹیز پاکستان میں ریلی نکالتی ہیں، جب ریلیجس پارٹیز نکالتی ہیں، تو اس حکومت میں اتنا جگرا ہوتا ہے کہ ان کو روک سکے، کیونکہ عورت ہے، عورت مارچ ہے تو ہمیں روکنے کی ہمت کر دیتے ہیں. وہاں پر اپنا ہمت لگا کے دکھائیں. یہ ایسا ملک ہے جہاں پہ طالبان کا ون آف دیئر لیڈرز واز ٹویٹنگ اینڈ ہراسنگ ویمن آن پبلک ان ٹویٹر، اور اتنی ہمت نہیں کہ اس کو پکڑ سکے، اس کو ٹرکی بھگا دیا. تو مطلب آپ کمزور صنف، سو کالڈ کمزور صنف کے اوپر اپنا زور چلا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. محفوظ معاشرہ نہیں ہے میرے لیے، تو اسی معاشرے کو بدلنے کے لیے میں باہر آئی. کیا آپ اپنی ماں بہن کو ادھر آنے دے سکتے تھے سڑکوں پر؟
نہیں آنے دے سکتے تھے بیکاز آپ کو پتا تھا کہ آپ جیسے مرد سڑکوں پر ہوں گے. اسی چیز کو اسی معاشرے کو بدلنے کی اپنے بیسک حقوق مانگنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں, جو حقوق ہمارا مذہب ہمیں دیتا ہے لیکن یہ معاشرہ ہمیں نہیں دے پا رہا. میں بہت سی ایسی خواتین کو جانتی ہوں جن کو تعلیم نہیں دی جاتی, جن کے بھائی ہیں ان کے بھائیوں کو پرائیورٹی دی جاتی ہے کہ ان کے لیے تعلیم حاصل کرنا کافی ہے لیکن بیٹیوں کے لیے کافی نہیں ہے, جبکہ آگے جا کے یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے مذہب نے آپ کو آپ کا حق دیا ہے تعلیم کا, تو آئی تھنک آپ کو معاشرہ یہ سوسائٹی آپ سے وہ حق نہیں چھین سکتی. بہت شکریہ. میرا نام خانزادہ اسفندیار خٹک ہے. میں کلاسیکی رقاص ہوں اور عورتوں حقوق کے لیے میں کام کرتا ہوں رقص کے ذریعے, کتھک کے ذریعے. یہاں پہ اگر ہم نکلیں F6 پریس کلب کے سامنے تو یہاں پہ ہم عورتوں کے حقوق کے لیے نکلے ہیں. جو میرا پلے کارڈ ہے میرا جسم میری مرضی, اس کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ جو زبرجنسی ہو رہی ہے, زبردستی ہو رہی ہے, ریپ ہو رہا ہے, اس کے خلاف ہم کھڑے ہوں. چونکہ جس ملک میں 22,000 ریپ کیسز ایک سال میں رپورٹ ہو رہے ہیں تو وہاں پہ وہ تو ایک فیلڈ ریاست ہے, وہ تو عورتوں کی جو جینے کا حق ہے اس کو پروٹیکٹ نہیں کر سک رہی. تو عورتوں سے وہ لگان کیوں لے رہے ہیں, عورتوں سے وہ ٹیکس کیوں لے رہے ہیں؟ Today is 8th of March, as you know, it's International Day for Women. So we came here to tell the world, tell the governments of Pakistan and tell the Taliban that we are human beings and we deserve our basic human rights. And our demands are really clear. We want our basic human right to be preserved. The Pakistani government should remove the deadline for Afghan refugees, and forcing refugees to go back to Afghanistan where their lives are in danger is not an option. And we want the Taliban to stop marginalizing the women and let the girls and women to go to the work and to university and schools.